ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان صفدر صاحب, ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں پڑھائی کا رجحان کم کیوں ہوتا جا رہا ہے, اور اگر تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو کیا وہ پریشر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ بھی لگا جاتے ہیں. تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, نوجوانوں میں آج کل پڑھائی سے بھاگتے کیوں ہیں, آخر مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو ڈگریز ہیں ان کا ریئل لائف کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا وہ کہیں ٹوٹ گیا ہے. تو آپ کسی بھی ڈگری کو یا ایجوکیشن سسٹم کو اس وقت تک کامیاب نہیں بنا پاتے جب تک آپ اکنامک سسٹم کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں. اگر آپ نے دیکھیں, پہلے تک ڈگریاں نوکریاں دیتی تھیں, لوگ ڈگریاں لیتے تھے. آج لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈگری اس لیے ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ وہ نوکری نہیں دے رہی. تو جب آپ کی ان امپلائمنٹ کی ریشو اتنی زیادہ ہوگی تو لوگ پھر ڈگری کیوں لیں گے؟ اچھا, اب یہ بھی ہے نا, کیونکہ ماسٹر ڈگری ہے تو بھئی یہ تو کہاں پہ کوئی جاب لیس ہے, آپ آن لائن کچھ کر لو, آن لائن کرنے کے لیے کوئی ڈگری ریکوائرڈ نہیں ہے. تو اس طرح سے نہیں تھوڑا سا ٹرینڈ ہٹ سا گیا پڑھنے کا, کیونکہ کتابیں تو ہماری روایتی ہیں. بالکل, وہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک تو ہے کہ چلے ڈسلوجنمنٹ ہے یوتھ کے اندر کہ ڈگری کر کے کچھ نہیں ملنا, کیونکہ ہمارے سوشو اکنامک پولیٹیکل حالات اس طرح کے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹین ایج میں بلینئر بننے کا شوق پیدا کر دیا نا ٹک ٹاکرز نے, اس نے بھی لوگوں کو بہت خراب کیا کہ کچھ 10 لوگ ہیں جو ملینز میں کما رہے ہیں اور وہ آ کے بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ ہماری اتنی کمائی ہے. تو جو ہماری یوتھ ہے, اور پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس کے لیے پڑھائی لکھائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یوتھ کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ شارٹ کٹ ہے بلینئر بننے کا, تو یہ شارٹ کٹ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ایک فیکٹر جو ہمارا سوشل میڈیا کے آئیڈیلز ہیں, جو ہم نے ذہن میں آئیڈیل بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, وہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے, امیر ہو جانا, ارب پتی ہو جائیں گے. ڈگری لے کے تو نوکری کریں گے کسی کی تو کیا ہی مل جائے گا وہاں, اپنا کام کریں گے. اپنا کام کریں گے. انٹرپرینیورشپ دیکھیں, انٹرپرینیورشپ اچھی بات ہے, انٹرپرینیورشپ ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ایچ ای سی نے ویسے کیا بھی ہے کہ انٹرپرینیورشپ کا کورس ایڈ کیا ہے بی ایس میں, تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. یہ رواج ہونا چاہیے. یہ جو رواج ہے نا کہ ڈگری لے کے مجھے سرکاری نوکری ملے گی سیدھی, یہ کوئی اچھا رواج نہیں ہے. تو اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے لوگوں کو اپنے بزنس کی طرف جانا چاہیے. ہمیں جو ہمارا کانٹینٹ بنتا ہے اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کتنا ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ بنتا ہے, جیسے ٹک ٹاک پہ ہم دیکھ رہے ہیں, بچہ جو ہے راتوں رات ارب پتی ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے, تو کیا ہم اس کو تعلیم کے حوالے سے ہی نہیں تھوڑا سا ڈرائیو کر سکتے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں سکھائی جائیں یا بتائی جائیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کے جو الگوریدمز ہیں یا سوشل میڈیا کا آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ بزنس ماڈل ہے, وہ یہی ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو یا جو انٹرٹینمنٹ جو فنی ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے, تو وہ لوگوں کو فیسینیٹ بھی کرتی ہیں. تو اور بزنس ماڈل کیا ہے کہ جتنے آپ زیادہ ویوز لے کے آئیں گے اتنے زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے. تو میں بہت ہی سیریس بات کر کے, اگر مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو میں وہ سیریس بات کرنے کی, اینڈ دس از واٹ پیپل آر ڈوئنگ, دے آر انویسٹنگ دیئر ٹائم انٹو نان سیریس تھنگس بیکاز دے آر برنگنگ منی فار دیم. اور سیریس بات کر کے آپ کے یوٹیوب چینل کے 10 سبسکرائبر ہیں, 20 سبسکرائبر ہیں, تو آپ سیریس بات کیوں کریں گے؟ تو اس لیے سوشل میڈیا نے تو ایک ایسا ماحول بنا دیا ہوا ہے کہ ہر بندہ یا تو فنی کانٹینٹ بنا رہا ہے یا کنٹروورشل کانٹینٹ بنا رہا ہے یا نیگیٹو کانٹینٹ بنا رہا ہے. پازیٹیوٹی کی بات یا ادروائز جو کچھ لوگ ہیں بھی اچھا جو کام کر رہے ہیں, جو پازیٹیو بات کر رہے ہیں, لیکن وہ چند ہی ہیں, کچھ ہی ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں. اچھا, ایک ایجوکیٹڈ انسان میں اور ایک ان پڑھ انسان میں کیا مطلب بیہیویئر میں کیا فرق ہو سکتا ہے, اس کی بات چیت میں کیا فرق ہو سکتا ہے, لائف سٹائل میں کیا فرق ہو سکتا ہے, مطلب کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک تو چینج ہو جاتی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ جب آتا ہے تو کہتے جیسے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے, ٹھیک ہے. تو جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ, اور یہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے, کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اس نے یہ لوگوں کو بات سمجھا دی ہے, یہ ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہوں نا تو باقی سارے مسئلے پیچھے ہیں. ڈگری بھی نہیں چاہیے, پیسہ چاہیے آپ کو, پھر آپ ایل وی کے سوٹ بھی پہن لیں گے, پھر آپ گاڑیاں بھی لے, دس از واٹ سوشل میڈیا از ڈوئنگ ود پیپل. تو پھر آپ سارا کچھ بہت, آپ کی زندگی بھی بہت اچھی گزر جائے گی. تو لیکن بہرحال ایجوکیٹڈ جو بندہ ہوتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, اس کے بات کرنے کے طریقے میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک پروسیس سے گزر کے آیا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایجوکیشن جب اکانومی کے ساتھ نہیں جڑی,
ڈگری آپ کی اکانومی کے ساتھ نہیں جڑی. آپ کو دیکھیں یہ ہے انویسٹمنٹ. اکانومی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں, فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایگزیکٹلی یہی بتانے لگا ہوں. وہ ایک تھیورسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یو انویسٹ ان یور ہیومن کیپٹل اینڈ دیٹ ہیومن کیپٹل وڈ برنگ بیک منی فار یو. یعنی اٹس لائک اے ٹری جس کو آپ پانی دیتے رہتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پھل دیتا ہے. اب آپ یہ ایجوکیشن جو ہے نا, والدین بچوں کے اوپر کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ کل کو وہ دے وڈ برنگ بیک منی فار دیم, ان کا لائف سٹائل اچھا ہوگا, ان کی جابز اچھی ہوں گی. لیکن اگر یہ ذہن میں بات آ جائے کہ بھئی ڈگری لے کے جائیں گے انڈر پیڈ رہیں گے, ڈگری لے کے جائیں گے نوکری نہیں ملے گی, تو پھر لوگ واقعی کوئی اور راستہ اڈاپٹ کریں گے, پھر ڈگری کا راستہ کیوں اڈاپٹ کریں گے؟ اچھا, مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں چھوٹے ہوتے کی میری بات ہے, ہمارے بالکل جو نیبر میں رہتے تھے وہ ڈبل ماسٹر, انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا, ایک ایم اے انگلش کیا ہوا تھا اور ایک پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا, اور بہت رواج تھا. اور وہ چائے کا ایک سٹال لگاتے تھے, ان کے کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. مطلب یہ ابھی کا المیہ نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں. پہلے پھر بھی بہتر تھیں چیزیں, اب اور پاپولیشن جیسے بڑھتی جا رہی ہے, اچھا وی ہیو مور نمبر آف گریجویٹس دین ایور, بٹ اسٹل ان امپلائمنٹ بھی اتنی ہی زیادہ ہے. تو اس لیے وہ ایک ڈس الوژنمنٹ لوگوں میں آ گیا. کیا پڑھائی کا انٹرسٹ کو ایجوکیشن کی وجہ سے تو نہیں کہیں باندھ سا پڑ گیا؟ ایک فیکٹر وہ بھی ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ بہت اوور لوڈڈ ہے اور وہ ریئل لائف کے ساتھ اس طرح سے جڑتا نہیں ہے. تھیوری بہت زیادہ ہے, پریکٹیکل بہت کم ہے. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ میمورائز کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو اگر ہم اپنی ڈگریز کو تھوڑا پریکٹیکل بیسڈ بناتے ہیں اور ریئل لائف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر شاید اس کا بہتر. ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے, اکنامک آسپیکٹ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. یونیورسٹی کی مطلب پرائمری سطح پہ 3 کروڑ بچہ پہلے اسکول سے باہر ہے. پاکستان از ون آف دی ورسٹ کنٹریز ان دی ورلڈ جہاں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کے بعد آپ کی ہائر ایجوکیشن تک آتے آتے 10% بھی نہیں رہ جاتے جو آپ کے ہائر ایجوکیشن تک آتے ہیں. کیونکہ فرض کریں آپ نے کسی نے ہائر ایجوکیشن دلوانی ہے اپنے بچے کو, تو اسکول میں تو چلیں سرکاری اسکول میں بھی وہ بھیج سکتا ہے, وہاں پہ اس کا خرچہ بھی پورا ہو جائے گا. لیکن یونیورسٹی میں آنا ہے, لاہور آنا ہے یا فیصل آباد آنا ہے یا اسلام آباد, پنڈی رہنا, اس طرح کے بڑے شہروں میں, تو آپ کو مہینے کا لاکھوں روپیہ چاہیے فیس کی مد میں بھی اور رہائش کی مد میں بھی, اور آپ نے اپنا لیونگ وہاں پہ افورڈ بھی کرنا ہے. تو وہ ہر کسی اس سوشو اکنامک سسٹم کے اندر پاکستان کے جو اب کے موجودہ اکنامک حالات ہیں, اس میں تو سب کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ بھی مینٹیلٹی ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھا لینا بہت ہے, اخلاقیات جو ہیں وہ سکھائی جا سکتی ہیں, پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, اتنے مہنگے مہنگے سکولز میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھی بات ہے, وہ ریلیجیس ایجوکیشن ہونی چاہیے, لیکن دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے یہ بھی آپ کو اپنے بچے کو دلوانی چاہیے. ریلیجیس ایجوکیشن بھی بہت اہم ہے, لیکن اتنی ہی اہم جو ہے وہ آپ کی فارمل ایجوکیشن بھی ہے, تاکہ بچہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہو سکے. اچھا, ابھی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو تھا نا کہ ہر بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, بس ڈاکٹروں کا کنٹینر جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اب کیا چل رہا ہے, کس میں زیادہ جو ہے بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اب جو پورا ٹرینڈ چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو بچہ کہتا ہے کہ میں اے آئی سیکھ لوں, اے آئی ریلیٹڈ کوئی چیز سیکھ لوں, یا پھر کوئی اسکل بیسڈ جاب ہو. اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ٹھیک بات بھی ہے کہ آپ کی ڈگری کو آپ کو کوئی اسکل دینی چاہیے جس اسکل کو آپ یوز کر کے پیسے کما سکیں. اسکل والی ڈگریز کون کون سی ہیں, کون کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ چوز کرنے چاہیے تاکہ آپ بے روزگاری کا شکار نہ ہوں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ سبجیکٹ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک, مطلب ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک افادیت ہے. وہ لیکن مطلب اسکل میں دیکھیں ہمارا ٹیبٹا ہے پورا, وہ بچوں کو اسکلز بھی دیتا ہے کہ موبائل فون ریپیئرنگ کا کام ہے, آپ کی گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام ہے, جس کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کوئی بہت اچھا کام نہیں سمجھا جاتا, لیکن دنیا میں اس کام کے لوگ بہت پیسے کماتے ہیں. پلمبنگ کا کام ہے, فار ایگزامپل ہم MBBS ڈاکٹر جو ہیں وہ سیدھے میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ, لیکن جو ہمارا BDS ڈاکٹر ہے وہ بھی بہت پیسے کماتا ہے. تو ایک جو ہماری ٹریڈیشنل سوچ ہے نا, ہمیں اس سے اب تھوڑا دنیا کے تقاضوں کے ساتھ نکلنے کی. کہا جاتا ہے نا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ قبر کی دیواروں تک پیسہ کماتا ہے. تو کیا صرف ڈاکٹر ہی کما سکتا ہے؟ نہیں, وہی بات ہے کہ آپ اگر انٹرپرینیورشپ میں چلے گئے ہیں, اگر آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے, اور بزنس سٹارٹ کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھیں نا,
مطلب آپ پڑھ لکھ کے اچھے بزنس مین ثابت ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نہ پڑھ لکھ کے. تو لیکن بزنس میں تو لاس ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر بن کے لاس نہیں ہے, کیا خیال ہے, ہو میرا سکتا ہے؟ خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی اب ایک سیٹ آتی ہے اور اس کے لیے ہزاروں اپلیکیشنز ہوتی ہیں سرکاری جاب کے لیے. ہاں یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس یہ پرویلیج ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلینک چلا سکتا ہے, لیکن کیا سارے ڈاکٹرز فیمس ہو جاتے ہیں, کیا سارے ڈاکٹرز کامیاب ہو جاتے ہیں؟ لیکن آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, آپ ایڈوائس کیا کرنا چاہیں گے کہ کون سے سبجیکٹ میں جو ہے وہ زیادہ اسکوپ چل رہا ہے, جس میں آپ کو پاکستان میں بھی اچھے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی جو ہیں وہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ہاتھوں ہاتھ لینا, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ نے زندگی کو سمجھنا ہے, آپ کا شوق ہے کہ آپ نے زندگی کیسے چلتی ہے, زندگی کیسے زندگی کو سمجھنا ہے, زندگی کے معاملات کو سمجھنا ہے, تو اور آپ سوسائٹی کے لیے کچھ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو یو ول ہیو ٹو گو ٹو سوشل سائنس اور آرٹس سبجیکٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کی دیکھیں یہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, بچوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہی ان پہ ٹھپا جو لگا دیتے ہیں نا کہ یہ انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, وہ کچھ بھی نہیں بنتے بعد میں, وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جس کا انٹرسٹ ہے آئی ٹی میں وہ کمپیوٹر کی جاب کرے. میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کا سکوپ نہیں ہے, سکوپ آپ کو بنانا پڑتا ہے. وہ سکوپ آپ دیکھا ہے نا ہم نے کہ ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک انٹرنیشنل جاب لے جاتا ہے, وہ بناتا ہے نا اپنی ڈگری کا سکوپ, جس کا لگتا ہے کہ وہ سکوپ ادروائز نہیں ہے. تو سکوپ آپ کو بنانا پڑتا ہے اپنی ڈگری کا. آپ کے پاس جو ایک پیپر ہے نا, اس پیپر کی افادیت اس وقت ہے جب آپ کے پاس اس کو جسٹیفائی کرنے کے مینز بھی ہیں, جب آپ اس کو اپنی اسکل کے ساتھ اپنی لرننگ کے ساتھ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. ڈگری تو بہت سارے لوگ لے کے پھر. اچھا, بچوں کو کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں کہ ان کو پڑھائی میں انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو؟ دیکھیں کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے, اس میں ٹیچر کا بہت اہم ہے, اور ٹیچر کے ساتھ اسٹیٹ ریاست ٹیچنگ کے اوپر, ٹیچر کے اوپر اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کتنا انویسٹ کر رہی ہے اس کا بہت رول ہے. اب ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے جی ڈی پی کا 1.5% انویسٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کے اوپر. یعنی ایجوکیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے, پریورٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی, اور ہائر ایجوکیشن خاص طور پہ, اس پہ ہماری جو جی ڈی پی کا پرسنٹیج ہے انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. کلاس روم انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے پہلی بات ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو گلی محلوں میں ہر گلی محلے میں ایک نہ ایک آپ کو اسکول لازمی ملتا ہے, اور ان کی ٹیچر جو ہیں وہ رے کو رے پڑھا رہی ہوتی ہیں, لاہور کو لاہور پڑھا رہی ہوتی ہیں. یہ تو لاہور کا ویسے بھی مسئلہ تو ہے. مطلب چیک ان بیلنس کہاں پہ ہے؟ بچے وہ جو ٹیچر ایسی ہے, مطلب لاہور کے بچے ٹھیک ہے, رے اڑے ان کے ٹھیک ہے, ٹیچرز کی خراب ہے جو بچے کو سکھاتی ہے, وہاں سے بیس بنتی ہے, پھر بچہ جو ہے ظاہری بات اس کی بیس بن گئی, وہ تو ایسے کرے گا. دیکھیں جب ریاست پرائیویٹائز کرے گی ایجوکیشن کو, اور پرائیویٹائزیشن جب پرائیویٹ اسکولوں کا ایک ایم ہے, دیکھیں ریاست کا ایم ہے پڑھانا, پرائیویٹ اسکول کا ایم ہے پیسے کمانا. اچھا وہ پیسے کئی طریقوں سے پھر آپ کمائے جا سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیسیں زیادہ لیں. دوسرا طریقہ, اور پہلے طریقے کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے کہ آپ پھر جو آپ کے وہاں پڑھا رہا ہے اس کو لو ویج پہ رکھیں, کم پیسے دیں. تو جب آپ کم پیسوں پہ بندہ رکھیں گے تو آپ کوالٹی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک نہ تو آپ اس کو انوائرمنٹ دے رہے ہیں, نہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں گلی محلوں والوں میں 10-12 ہزار روپے پہ ٹیچرز پڑھا رہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آکسفورڈ کا سلیبس وہاں پہ پڑھائیں گے. چھوٹے چھوٹے کمروں میں کلاس روم بنائے ہوئے ہیں, نہ روشنی کا کوئی ذریعہ ہے, گھروں کے اندر اسکول کھولے. کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی اسٹیپ وغیرہ اس پہ لیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ گورننس کا بہت اہم ایشو ہے. یہ ہماری ریاست جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کو کوئی گائیڈ لائنز دینی چاہیے نا پرائیویٹ اسکولز کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں, یہ اسٹینڈرڈز ہیں, ان کو اگر آپ میٹ کریں گے تو یو کین میک اے پرائیویٹ اسکول. اگر آپ ان کو میٹ نہیں کریں گے تو یو کین ناٹ رن اے پرائیویٹ اسکول. لیکن اب ریاست کے بہت سارے لوگ چونکہ خود اس بزنس میں ہیں تو وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. اچھا, جو گورنمنٹ کے پرائمری اسکولز ہیں, اسکولز بہت اچھے ہیں, اسٹاف بہت اچھا ہے, ٹیچرز بہت اچھی ہیں, پڑھائی نہیں ہے, کوئی پڑھائی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ تو شاید سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ کوئی پڑھائی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, مانیٹرنگ کا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بات جہاں سے آتی ہے نا, یہ ہمارا ایک اوور آل ڈسٹرسٹ ہے ریاستی اداروں کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ ریاستی, آپ ہماری پنجاب یونیورسٹی کو دیکھیں, کتنی اچھی یونیورسٹی ہے, اور آج بھی ہمارا گریجویٹ آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کے گریجویٹ کے ساتھ بٹھائیں تو وہ اس کو آؤٹ کلاس کر دے گا. وہ اس لیے کہ
وی پروڈیوس کوالٹی. اسی طرح سے گورنمنٹ کے بہت سارے, آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بات کریں, وی پروڈیوس کوالٹی دیر. تو اسی طرح لیکن اگر اسکولس کی بات کریں, خاص طور پہ پرائمری اسکولس, ان کے بچوں کو دیکھے, مطلب اگر آپ کہتے ہیں نا کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں تو آپ کو بڑا غریب سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اسٹینڈرڈ ایسا سیٹ ہو کہ لوگ فخر سے کہیں کہ بھی ہم گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. وہ فخر سے تب کہیں گے نا جب رولنگ کلاس خود اپنے بچے اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجے گی. یہ جو اب ہمارے جو منسٹر فار ایجوکیشن ہیں, انہوں نے اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہ کروایا ایڈمٹ. تو جو ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ڈس ایلوژنمنٹ کا یہ لیول ہے کہ جو ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہے ہوتی ہیں خود یا پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے خود پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دے کین میک دیم اکاؤنٹیبل. اور وہاں پہ بچوں کو, اچھا وہاں پہ میمورائزیشن بہت زیادہ ہے, راٹ لرننگ بہت زیادہ ہے پرائیویٹ اسکولوں میں, کیونکہ اتنی دوڑ لگا دی ہے نمبروں کی کہ 1100 نمبر ہے نا, تو اس میں اگر 1098 بھی آتے ہیں نا تو بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ 2 نمبر کہاں سے کٹ گئے تھے. تو آپ نے اس کو اتنا سائیکولوجیکلی پریشرائز کر دیا ہے بچے کو کہ وہ بیچارہ نمبروں کی دوڑ میں, لرننگ پیچھے ہے, میمورائزیشن جو ہے وہ آگے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول ٹھیک ہے, اس پہ وہی بات ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے اسکولوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جی ڈی پی کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں تو آپ کے بہتر ہو جائیں گے. لوگ دیکھیں جو گورنمنٹ کی نوکری میں لوگ آتے ہیں وہ کتنے کمپیٹیٹیو اس میں انوائرمنٹ سے ہو کے پھر سرکار کی نوکری میں جاتے ہیں. آپ ان کو پیریوڈک ٹریننگز کروائیں, آپ اپنے اسکولوں کے اوپر مزید انویسٹ کریں, ٹیچرز کے اوپر انویسٹ کریں, تو کیوں نہیں. ہمارا جو گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے, آپ دیکھیں یہ جتنے بیوروکریسی میں جاتے ہیں لوگ, یہ سارے گورنمنٹ اسکولوں سے کہیں نہ کہیں ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ہم خود ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو آئی کانٹ ڈائجسٹ اٹ. میں نے خود جو میٹرک ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول سے کیا تھا کیونکہ سائنس رکھ لی تھی, تو اس میں لیبارٹریز بہت اچھی تھیں جو کہ پرائیویٹ اسکول میں ویسی نہیں تھی مل رہی جو ہمارا ایریا تھا اس حوالے سے. تو کرکس یہ ہے بات کرنے کا کہ گورنمنٹ اسکولز کو بہتری کی بہت ضرورت ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھا نہیں کر رہے, اچھا نہیں ہے. جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ شاید اس سے بہتر ہی کر رہے ہوں گے. اچھا, جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ نمبرز کی جو دھوڑ ہے وہ اتنی لگ چکی ہے کہ ہم اتنے نفسیاتی ہم نے بچوں کو بنا دیا مریض. جیسے کہ کچھ دن پہلے ایک نجی یونیورسٹی میں 2 بچوں نے اٹیمپٹ کی سوسائڈ کی, ایک تو مر ہی گیا نا, ایک بچ گئی جو خاتون تھی. تو کیا مطلب اتنا ہم پریشرائز کر دیتے ہیں کہ نمبر اتنے ضروری ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو بالکل وہ ایک سمجھتے ہیں کوئی فالتو سی چیز ہے اور ہم خودکشی کرنے پہ مائل ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک فیکٹر ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ بہت ہیوی لوڈڈ ہو گیا ہے بچوں کے ذہنوں کے لیے بھی اور بچوں کے کندھوں کے لیے بھی. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہمارا کانسنٹریشن ہے وہ یہ موبائل فون کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو گیا ہے اب, اور سوشل میڈیا یوز کرنے کی وجہ سے بہت کانسنٹریٹ کر نہیں پاتے بچے ایجوکیشن کے اوپر, اپنی تعلیم کے اوپر. آپ ظاہر ہے ریلز دیکھ رہے ہیں یا واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں رات کے 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک, تو ظاہر ہے اس طرح سے کانسنٹریشن نہیں رہتا. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے, اور یونیورسٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, جو ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے, اس پہ کام کریں. ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک سینٹر بنایا ہوا ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کے انڈر. وہ ڈائریکٹر بچوں کی سائیکولوجیکل جو کاؤنسلنگ ہے اور ویل بینگ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس پہ کام کرتا ہے. اس میں اسٹاف ہے, اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر لوگ ہیں. تو ہم وی لک ان ٹو دیز تھنگس. بچے ظاہر ہے انڈر پریشر ہیں. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ اس جنریشن کو ظاہر ہے ہماری جو جنریشن تھی, ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں یا اس سے پہلے, اتنا کمپٹیشن نہیں تھا اکنامک کا. اب بچے جو ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رات کو وہ نوکری بھی کر رہے ہیں کہیں پہ, کیونکہ سروائیول پوری قوم جو ہے وہ سروائیول موڈ میں چلی گئی ہے. اور اکنامک حالات ایسے ہو گئے نا, وہ جب سروائیول موڈ میں گئے ہیں تو پھر رات آپ نوکری کر رہے ہیں, کسی کال سینٹر میں جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کسی کال سینٹر میں جا رہا ہے اور صبح وہ کلاس لینے آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی شی کی ناٹ پروڈیوس یا ہی شی کی ناٹ بیہیو لائک شی شوڈ بی. اچھا, آن لائن جو ایک ٹرینڈ چل گیا اسٹڈی کا, اسکولز جو ہیں وہ آن لائن پڑھانا شروع ہو گئے ہیں, تو کتنا وہ ایک پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں کتنا کردار اہم ادا کرتے ہیں, یا پرسنالٹی کو بالکل ڈیمیج ہی کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آن لائن لرننگ دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں ابھی سمجھ نہیں آتی یہ بات. جس طرح کا ہمارا انفراسٹرکچر ہے, جس طرح کا آئی ٹی کا ہمارا سارا سیٹ اپ ہے, تو دنیا بھی اب آن لائن لرننگ ٹھیک ہے کووڈ کے بعد سے بہت ہو گئی, لیکن وہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے جو ایک آپ کو کسی ادارے میں جا کے آتا ہے؟ بالکل,
دیکھیں آپ صرف ٹیچر سے نہیں سیکھتے, آپ ادارے کی انفراسٹرکچر سے, آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے, ڈفرینٹ آئیڈیاز کے لوگوں سے زیادہ سیکھتے ہیں ٹیچر. اور جو میری آپ کے ساتھ فزیکل انٹریکشن ہے, جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے, اس کی لرننگ کیسے کمپیٹ کر سکتی ہے آپ کی آن لائن انٹریکشن کے ساتھ, جہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آن لائن ہوتا ہے تو لوگ کوئی پراٹھا کھا رہا ہے لیکن ساتھ کلاس لے رہا ہے, تو جب اس کی کانسنٹریشن جو ہے وہ اس طرح, دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کانسنٹریشن. تو فزیکل کلاس میں آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, اس کا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ تو آن لائن کا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حد تک تو ابھی ہم آئی ٹی میں اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے. اچھا, ہم ہر چیز میں اتنے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اگر بچوں کے بیگز دیکھیں, اسکول بیگز دیکھیں, وہ اسی طرح سے اتنے بڑے بڑے تھیلے ہیں, بچے بیچارے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. یہ کب ختم ہوں گے ان میں سے کتابیں, کب ان کا لوڈ جو ہے وہ کم ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ صحیح بات ہے, لوڈ تو کم ہونا چاہیے بچوں کا. آپ ان کو, اور اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے, یہ میں بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں کہ بھئی بچے کی زبان ہے, اس کی مدر لینگویج ہے پنجابی, اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ اردو بھی بولی جاتی ہے, آپ اس کو پڑھا رہے ہیں آکسفورڈ کا سلیبس, کیمبرج کا سلیبس انگلش میں, جو کہ ٹیچر بھی تیار کر کے آتی ہے, کیونکہ وہ بہت مشکل ہے. ہم نے جا کے وہ کہیں دیر بعد پڑھا تھا, جو ہماری 4تھی کلاس کا, 3ری کلاس کا, 5ویں کلاس کا بچہ جو پڑھ رہا ہے. اب وہ بچہ الائن ہی نہیں کر پاتا کہ بھئی جو میرا دادا کہہ رہا ہے مجھ ہے, یہ اردو والی ٹیچر کہہ رہی ہے بھینس ہے, انگریزی والی کہہ رہی ہے یہ بفلو ہے, شام کو قاری صاحب بھی آ کے عربی پڑھاتے ہیں. تو 4 زبانیں آپ پرائمری لینگویج 5 سال کی تعلیم سے پہلے آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, امپوز کر دیتے ہیں. دنیا اپنی مدر لینگویج میں پڑھاتی ہے, ایٹ لیسٹ پرائمری تک ایجوکیشن جو ہے وہ مدر لینگویج میں ہونی چاہیے. لیکن جو ایک ہمارا ایک سٹینڈرڈ نہیں سیٹ ہوتا اگر ہم انگلش نہیں بولتے, اگر ہم بچوں کو انگلش نہیں سکھاتے. بہت غلط بات ہے کہ جی انگلش جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ بچے کی جو انٹیلیجنس ہے وہ وہاں سے آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. اگر وہ انگلش اچھی بول رہا ہے تو بہت انٹیلیجنٹ ہے, اگر وہ انگلش اچھی نہیں بول رہا تو بہت نالائق ہے. اور جو اگر وہ اپنی مدر لینگویج بول رہا ہے تو پھر وہ اجڈ ہے. مطلب یہ ہم نے کس طرح کے سٹینڈرڈ. لیکن آپ یہ دیکھیں جو بہت زیادہ, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو گورا یہاں پہ چھوڑ گیا ہے. برطانیہ کی جو راج میں ہم رہے ہیں نا, تو یہ کلونیل مائنڈ سیٹ وہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہے کہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آئے گی, اگر آپ میری لینگویج نہیں ہو سکیں گے تو آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے. دنیا نے اپنی مدر لینگویج میں پڑھ کے پڑھا کے, چائنا, فرانس, جرمنی, رشیا, انہوں نے اپنی مدر لینگویج میں ترقی کی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کیمبرج کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں, جو مہنگے سکولز ہیں کیمبرج بھی پڑھاتے ہیں, اور ان کے 2-3 جو کلاس کا بچہ اس کا کانفیڈنس ہے, اس کی جو اس کی لسننگ ہے, اس کی جو اسپیکنگ جو ہے, اس کی ووکیبلری ہے, وہ اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو ڈائریز نہیں دی جاتی, صرف ویکینڈ پہ دی جاتی ہیں, اور پورا ویک ایکٹیویٹیز کے تھرو انہیں نا پڑھایا جاتا ہے. تو آپ کو میسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے, اس میں کیا چیزیں ایڈ کر کے ہم ترقی کی طرف جو ہے وہ مزید جا سکتے ہیں؟ تو یہی بات ہے نا, یہی بات ہے کہ آپ یہ جو آپ کے پرائیویٹ سکولز میں ہو رہا ہے, آپ یہی گورنمنٹ کے سکولز میں امپلیمنٹ کر دینا کہ آپ وہاں پہ راٹ لرننگ کی بجائے آپ وہاں پہ لے آئیں بچے کے کانفیڈنس کی. آپ وہاں پہ اس لیے نہیں کرتے, بہت سے ریاستی ادارے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور وہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. جب جو بندے ایک سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ اس کو چینج کرنے کی, اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایجوکیشنسٹ ہیں. ہم نے بات کی, کوشش کی کہ خاص طور پہ جو بچے جن کی بیس بن رہی ہے ان کو پڑھائی کی طرف کیسے مائل کیا جا سکتا ہے. بڑے بڑے بیگ جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے, اس سے بچے جو ہیں وہ بالکل پڑھائی سے بدظن ہوتے ہیں, نہ کہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.